اب مجھے آپ کے شہر کا تو پتہ نہیں، پر کراچی میں کچھ ایسے ہوٹل ہیں کہتے ہیں 6,000 دو 40 آئٹم کھانے کے، 40 آئٹم۔ اب انسان کی روح کی خواہش کیا ہے؟ لامحدود، روح کو زیادہ سے زیادہ چاہیے، اور وہ زیادہ سے زیادہ میں کہاں ڈھونڈتا ہوں؟ دنیا میں تو کبھی ملنے والا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ خدا۔ روح کو اگر وہ دو گے تو روح کو سکون ملے گا، لیکن میں اسے وہ نہیں دیتا۔ کبھی مال دیتا ہوں، کبھی دولت دیتا ہوں، کبھی شہرت دیتا ہوں، سب کچھ ملنے کے بعد بھی بندہ مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اسے وہ نہیں ملتا جو اسے چاہیے۔ اب اس نے 6,000 بھرے، ایسی ہوٹل میں جاتا ہوں جہاں 40 کھانے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جس سفرے پہ زیادہ کھانے ہو نہ بیٹھا کرو، تیرا سکون تباہ ہو جائے گا۔ اب یہ چلا گیا، بیوی کو لے گیا، بچے کو لے گیا، بھائی کو لے گیا، 6,000 سب کے بھرے، اتنا خرچہ کر کے ایک ہوٹل چلا گیا، 25,000 اس نے خرچ کیے 5 بندوں کے مثلا یا 4 بندوں کے، اور جیسے ہوٹل میں گیا دیکھا 40 آئٹم، مچھلی، کڑھائی، بریانی، نہاری، آئس کریم، فروٹ، سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ اب کہے گا یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، لیکن پیٹ محدود ہے۔ ہوٹل والا پاگل نہیں ہے کہ وہ تجھے 40 کے 40 کھلا دے، وہ تجھے بے وقوف بناتا ہے۔ وہ کہے گا یہ فیملی لے کر آئے گا، فیملی میں بچہ، بڑا، خاتون، سب کا پیٹ برابر نہیں ہے۔ کوئی 300 گرام کھائے گا، کوئی 400 گرام کھائے گا، اسے بھی پتا ہے تو 40 آئٹم کبھی کھا نہیں سکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے گا، کسی ایک سے بھی تیرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ مچھلی تھوڑی کھائے گا گوشت کے چکر میں، گوشت تھوڑا کھائے گا بریانی کے چکر میں، بریانی تھوڑی کھائے گا آئس کریم کے چکر میں، آئس کریم تھوڑی کھائے گا جوس کے چکر میں، یعنی کسی چیز سے تمہارا پیٹ مطمئن نہیں ہوگا، اور آخر میں پیٹ بھر بھی جائے گا، اور جیسے ہوٹل سے باہر نکلے گا کہے گا اے کاش آئس کریم کھاتا، اے کاش یہ کھاتا، گھر تک حسرت لے کر جائے گا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں جو سفرے پہ ایک طعام رکھتا ہے وہ دال روٹی بھی بڑے سکون سے کھاتا ہے۔ امیر شام بڑے بڑے سفروں پر بیٹھ کر مطمئن نہیں ہے، لیکن علی نمک روٹی کھا کر بھی مطمئن ہے، کیونکہ مولا کو پتا ہے اس جسم کو جو بھی دو پیٹ تو ویسے ہی بھر جانا ہے۔ اب پیٹ کو دال دو یا گوشت دو ویسے ہی بھرنا ہے، لذت تو تبھی تک ہے جب تک زبان تک ہے۔ تو چیزوں کو اپنے جسم کے حساب سے کیا کرو؟ محدود کرو۔ اس حیوان کو حد سے زیادہ عادی نہ کرو چیزوں کا، اگر یہ عادی ہو گیا یہ تیرا دشمن بن جائے گا، یہ تجھے جہنم تک لے جائے گا۔ پھر دعائے کمیل کے جملے کہ ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ کس کے اوپر؟ جسم کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے اوپر یعنی روح کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادہ کھانا کھا کر ظلم کرتا ہے، زیادہ شہوت میں جا کے ظلم کرتا ہے۔ موضوع فرماتے ہیں حریص بنو گے سکون تباہ۔ اے جوان، جس طرح رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو رات کو سفرے پہ کھانے میں مزہ آتا ہے۔ ہدن للمتقین، اگر متقی بنو گے تو ہر شے میں تجھے بے انتہا لذت ملے گی۔ اگر حریص بنو گے آنکھیں ہرز بنیں گی، گناہ کریں گی۔ یہ جوان کبھی ایک ڈرامہ دیکھے، کبھی دوسری فلم دیکھے، روڈ پہ چلے تو مختلف لوگوں کے نوامیس کو دیکھے۔ جب آنکھ حرام کو دیکھے گی نا تو 10 خواتین کو دیکھے گا، 15 ایکٹریسز کو دیکھے گا، 1000 ایسے چہرے دیکھے گا، اس سے تمہارے وجود میں ہرس بڑھے گا، اور جب ہرس بڑھے گا تیری شادی ہو جائے گی۔ شادی کی پہلی رات جب بیوی کے چہرے کو دیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا، بولو گے اس کا ناک ایسا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ہونٹ ایسے ہیں، اس ایکٹر جیسی آنکھیں ہوتی، فلاں جیسا ناک ہوتا۔ اب اپنی بیوی تجھے اچھی نہیں لگے گی، لیکن جو متقی ہے، جس نے آنکھوں کو نگاہ حرام سے بچایا ہے، جس نے دنیا میں 1000 چہرے نہیں دیکھے، جب وہ شب زفاف اپنی شادی کی پہلی رات آتا ہے اسے بیوی کا چہرہ ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر بچائے گا تو اللہ تجھے سکون دے گا۔ نگاہ حرام تیرا سکون تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر تو کسی حسین سے حسین ملکہ کو بھی دیکھ لے، ایکٹر کو بھی دیکھ لے، لیکن وہ تجھے ملنے والی تو ہے نہیں، تو فضول میں اپنے دل میں کیا پیدا کر رہا ہے؟
حسرت پیدا کر رہا ہے. اب گھر میں سکون تباہ، بیوی تجھے نہیں اچھی لگے گی، تیرے اخلاق کی وجہ سے تو اسے اچھا نہیں لگے گا. فرمایا عفیف بن، با حیا بن، جسم کو کنٹرول کر. اب اگر کنٹرول کے بعد، بھوک کے بعد، کہتے ہیں بھوک میں انسان کو پیاس بھی اچھا لگتا ہے. اگر تو بھوکا ہوگا تو ایک لقمہ بھی ملے گا، تجھے اچھا لگے گا. لیکن اگر تو سیر ہو جائے، دن رات گناہ کرے، دن رات حسرتوں میں گھومتا رہے، تبھی فرمایا امیروں کے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو تباہ نہ کیا کر. حسین چہرے دیکھ کر مومنوں کے چہروں سے نفرت نہ کیا کرو. اپنے وجود کو محدود، یہ جسم کو محدود چیزیں دو، روح کے لیے وہ پاؤ جو لامحدود ہے. آغا نراکی کا جملہ فرمایا عجب ہے اس انسان پر کہ دنیا کی ہر لذت جسے پتہ ہے فنا بھی ہونے والی ہے، اور دنیا کی کوئی شے تجھ سے وفا بھی نہیں کرتی. نہ پیسہ وفا کرتا ہے، نہ اولاد وفا کرتی ہے، نہ بیوی وفا کرتی ہے. مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے دل کیوں لگاتا ہے جس میں وفا بھی نہیں ہے، جس میں فنا بھی ہے؟ عاشق اس کے بنو جس میں بقا ہی بقا ہے. فرمایا دوسری چیز، دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. پانی پیو گے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لو گے انتہا نجاست ہے. کہ عجیب انسان بے وقوف ہے، ایسی لذتوں کا عاشق بنتا ہے جس کی انتہا نجاست ہے. ایسی لذت کے عاشق کیوں نہیں بنتے جس کی ابتدا بھی نور ہے، انتہا بھی نور ہے. تو اے انسان، وہ لذتیں روح کی لذتیں ہیں، ڈیفائن کرو. کربلا میں 2 لشکر ہیں، ایک لشکر حسین کا، ایک لشکر یزید کا. ایک لشکر اپنے جسم کو بچاتا رہا، دوسرا لشکر اپنے جسم کو کٹاتا رہا. کیا پیغام دے رہے ہیں مولا حسین؟ جسم ویسے ہی فنا ہو جائے، اس کو وہاں فنا کرو جہاں اللہ راضی ہے. خلاصہ کروں کربلا کا آپ کے سامنے، خلاصہ کر رہا ہوں. آج 22 کروڑ عوام ہے پاکستان میں. 22 کروڑ میں سے 20 کروڑ تو مسلمان ہوں گے نا. یہاں کا سیاستدان ہو یا جرنل ہو یا صحافی ہو، ایکٹر ہو، ایکٹریسز ہو، جس بھی بندے سے پوچھو گے نا جو مسلمان ہے، اللہ کو مانتے ہو؟ کہیں گے ہاں اللہ کو مانتے ہیں. فاسق سے فاسق ایک سنگر ڈانسر سے پوچھو گے نا اللہ کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کو مانتے ہیں. کربلا میں جو مولا حسین کے قاتل تھے سب اللہ کو مانتے تھے. شمر بھی اللہ کو مانتے تھے، ابن سعد بھی اللہ کو مانتے، اور لشکر حسین میں آؤ گے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. آج جھگڑا یہ ہے ہی نہیں کون اللہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا. شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا. مسئلہ کیا ہے؟ شمر نے کہا خدا تجھے مانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اس میں تیری نہیں چلنے دوں گا. یہ آج کے جوان، آج کی عورت، آج کے سیاستدان، آج کے حکمران کی یہ سوچ ہے کہ خدا تجھے تو مانیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مطلب ہم سب تجھے مانتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی دھرتی ہے. لیکن انڈیپینڈنس ڈے پہ ہم نے مجرا کروانا ہے، ڈانس کروانا ہے، یہ تجھ سے نہیں پوچھیں گے. یہ جو ہمیں پسند ہوگا وہ کریں گے. صلوات کا باطن کیا ہے؟ وسلموا تسلیما. مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن یہ بولتا ہے خدا مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اس میں بھی کس کی مرضی؟ تیری مرضی چلے گی. حسین کا یہ نعرہ تھا کربلا میں، رضن برضا و تسلیما لامرہ. اے خدا میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو کہے 90% اللہ کی 10% میری کا. نہیں، 99% میں اللہ کی 1% میری کا. نہیں، 100% کس کی مانے؟